کہ بڑا حسین ہے، بڑا نازنین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا دل نشین ہے، اس کے ہونٹ خوبصورت، اس کی آنکھیں خوبصورت، اس کے بال خوبصورت، اس کا قد و قامت خوبصورت، لیکن یہ پہلی ولادت ہے پوری کائنات میں۔ ابھی آمینہ کے لال دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، نور الہدیٰ، شافی روز جزا، امام الانبیاء، صاحب لولاک، صاحب مدثر، صاحب مزمل، صاحب قاب قوسین، صاحب معراج ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، میرے اللہ نے ان کی آمد سے قبل ان کی مقام کے تذکرے شروع کر دیے۔ عالم ارواح میں اللہ نے 2 اجتماع کیے، پوری دنیا کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ پہلا اجتماع توحید کے موضوع پر تھا، دوسرا اجتماع علماء نے لکھا ہے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اجتماع کیا، سارے انبیاء کو اکٹھا کیا۔ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تمہیں کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، اور میرا آخری رسول جب آئے گا اس کی تصدیق بھی کرنا ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے عالم ارواح میں اللہ نے یہ اجتماع منعقد کر کے انبیاء سے حلف لیا کہ میرا محبوب نبی آئے گا، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے گا۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ کی وحدانیت اور آپ کے مقام کے تذکرے، حسن کے تذکرے، بلندی کے تذکرے اللہ نے پہلے سے شروع فرما دیے۔ اماں فرماتی ہیں جب ربیع الاول کا چاند چڑھا تو سب دائیاں اکٹھی ہوئیں اور کہا چلتے ہیں مکہ کی طرف، بازار مکہ کی طرف۔ فرماتی ہیں ہم نے منصوبہ بنایا اکٹھی، میری ڈاچی بھی کمزور، میری اونٹنی بھی کمزور، اور تنگ دستی کے حالات، گھر میں پینے کے لیے دودھ نہیں، بکریاں موجود ہیں لیکن دودھ کوئی نہیں، اونٹنی موجود ہے لیکن چل کوئی نہیں سکتی، میں موجود ہوں لیکن جسم لاغر، جسم میں کمزوری، تنگ دستی کے حالات۔ فرماتی ہیں پھر ہم سب مکہ کی طرف چلی، مکہ کی طرف چلی، ساری دائیاں مجھ سے آگے، ان کی اونٹنیاں بڑی زبردست، سواریاں بڑی زبردست، وہ مکہ میں مجھ سے پہلے پہنچ گئیں۔ سب امیروں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے انہوں نے بچوں کو لے لیا۔ جب میں پہنچی میری ڈاچی بھی کمزور، میں بھی کمزور، میں جا کر مکہ میں بیت اللہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی، دائیاں بچے لے کر جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت عبد المطلب کے گھر دائی جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے، اندر سے جواب آتا ہے باپ سر پر موجود نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد اماں آمینہ کی گود میں موجود ہیں۔ ساری دائیاں آئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے خیر کی آواز نہیں آئی، آواز آئی باپ سر پر کوئی نہیں، باپ کا سایہ کوئی نہیں، ہم تمہاری اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی تم توقع لے کر آئی ہو۔ دائیاں اپنے ذہن سے سوچتی اس گھر میں تو گھر والا موجود نہیں ہے، ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے، اجرت کہاں سے ملے گی، بچے کو دیکھے بغیر واپس چلی جاتی ہیں۔ اماں حلیمہ
آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، لونڈی نے دروازہ کھولا، فرمایا بیٹے کا باپ سر پر موجود نہیں، باپ موجود نہیں۔ اماں کہتی ہیں میں تو کمزور تھی، میری اونٹنی بھی کمزور ہے، لیکن چلیں بچے کو دیکھتے تو ہیں بچہ کیسا ہے۔ اماں فرماتی ہیں اماں حلیمہ میں گھر کے اندر گئی، چارپائی کے اوپر بچہ موجود، چہرے پر چادر موجود، چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے اور بچے کو لٹایا ہوا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے جا کر اس چادر کو ہٹایا، بچہ مسکرایا۔ میں نے جب چادر کو ہٹایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ چارپائی پر موجود ہیں۔ اماں فرماتی جب میں نے چادر کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، جب چہرہ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اپنی ساری عمر میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا، اتنا حسین بچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، اتنا نازنین، اتنا حسن و جمال والا بچہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ میں فوراً اپنے شوہر کے پاس گئی، میں نے کہا بیٹے کا بچے کا باپ تو موجود نہیں، لیکن بچہ اتنا خوبصورت ہے، اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہے، ہمیں کوئی معاوضہ نہ ملے لیکن اس کی مسکراہٹ ہماری زندگی بہتر بنا دے گی۔ اماں فرماتی ہیں میں نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر واپس اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی، بچہ موجود ہے اماں آمنہ کی گود میں۔ اماں فرماتی ہیں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں تھوڑی سی پریشان ہو گئی، غمگین ہو گئی کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا لیکن باپ کا سایہ موجود نہیں، کاش اس کا ابا زندہ ہوتا، اس کو خوشبوئیں لا کر دیتا، اس کو سیر کروانے کر لے کر جاتا اور اس کے لیے کھلونے کا بندوبست کرتا، کھلونوں کا بندوبست کرتا۔ اماں فرماتی ہیں یہ میرے دل ہی دل میں باتیں آ رہی تھیں۔ اوپر اللہ رب العالمین کہہ رہے تھے جبرائیل بیٹا تو تیرا ہے پر ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ میں اللہ نے سجانا ہے۔ آپ فرما رہی ہیں خوشبوؤں کا انتظام کرتا باپ، خوشبو لا کر دیتا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جا کر بتا دے، تو کہہ رہی ہے خوشبوئیں لا کر دیتا، میں اس کے پسینے سے ایسی خوشبوئیں جاری کروں گا پوری دنیا کی عطریں اس کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب حضرت ام ہانی کے گھر جا کر آرام قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں جب میرے محبوب قیلولہ کے لیے تشریف لاتے تو پسینہ میرے محبوب کو آتا، میں ایک بوتلی میں ڈال لیتی، اور فرماتی ہیں جب میرے محبوب چلے جاتے میں ہر پروگرام میں اپنے پروگرام میں اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتیں پوچھا کرتی تھی ام ہانی بتانا یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے، کس بازار سے یہ خوشبو لے کر آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کی ماں کو جا کر بتا دو بیٹا تو تیرا ہے، نبی میرا ہے، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر میں سجا کر بھیجوں گا۔ آپ فرما رہی ہیں خوشبوئیں کا انتظام کرتا، میں اس کے پسینے سے ایسی خوشبوئیں جاری کر دوں گا پوری کائنات کے چمنوں میں ایسی خوشبوئیں نہیں ہوگی جتنی خوشبو میں اس کے پسینے سے جاری کر دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا اماں کو جا کر بتا دے، تو کہتی ہے کھلونوں کا انتظام کرتا، میں نے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھایا ہے، میں رب العالمین کہتا ہوں اس کے کھلونوں کے لیے آسمانوں کے چاند کو میں اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں جب یہ لال میری گود میں آیا میں اپنے گھر میں لے کر گئی، میں نے ایک رات دیکھا یہ بچہ چاند کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو بولو نا یار، جہاں حضور کا تذکرہ ہو وہاں لب ہلانے چاہیے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہیں میں نے غور سے دیکھا
اس بیٹے کی، اس بچے کی انگلی چاند کی طرف ہے، جب دائیں طرف انگلی کرتا ہے چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے، جب بائیں طرف انگلی کو کرتا ہے خدا کی قسم چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اماں تو کیوں پریشان ہوتی ہے، بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے، میں اس کے کھلونوں کے لیے آسمانوں کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ پھر فرمایا اماں تو کیوں پریشان ہوتی ہے، تو کہتی ہے اس کو سیریں کرواتا، اس کو مکہ کی سیر کرواتا، اس کو پہاڑوں کی سیر کرواتا۔ جبرائیل جا کر اماں کو میرا پیغام اور میسج دے دے، لوگوں کی اولادوں کو باپ سیریں کرواتے ہیں، یہ میرا نبی ہے، میں اس کو آسمانوں کی سیر کرواؤں گا، اپنی جنتوں کی سیر کرواؤں گا، سدرۃ المنتہا کی سیر کرواؤں گا، وہاں کی سیر کرواؤں گا جہاں تک آج تک کوئی بشر نہیں پہنچ سکا، جہاں تک آج تک کوئی بشر نہیں پہنچ سکا، وہاں کی سیر ہوگی۔ اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اماں فرماتی ہیں میں نے یہ لال حلیمہ کی گود میں سپرد کر دیا۔ اماں فرماتی ہیں میری اونٹنی کمزور، میں کمزور، تنگ دستی کے حالات، جو میرے بچہ تھا اس کے پینے کے لیے بھی دودھ کا بعض اوقات انتظام نہیں ہوتا تھا، تنگ دستی اتنی تھی، میرا جسم لحیف کمزور ہو چکا تھا، لیکن جب آمینہ کا لال میری گود میں نے اٹھایا اور میری وہ ڈاچی، میری وہ اونٹنی جس پر میں بیٹھی تھی اتنی طاقتور ہو گئی، سب سے پیچھے وہ اونٹنی تھی، جب یہ لال میں نے اٹھایا اس اونٹنیوں کے، وہ جو دائیاں اونٹنیاں لے کر جا رہی تھی بنو سعد قبیلے میں، اماں فرماتی ہیں ان اونٹنیوں سے میری اونٹنی طاقتور ہو گئی اور میری اونٹنی سب سے آگے بازی لے گئی۔ اونٹنی، اماں فرماتی میری اونٹنی کمزور تھی، اونٹنی نے کہا، دل ہی دل میں کہا ہوگا حلیمہ تو نے یہ جو بچہ اٹھایا ہے اس کی برکتوں سے تو ابھی نا آشنا ہے، تو لے کر تو آ، مجھ پر بٹھا، پھر میری رفتار دیکھنا، ان برکتوں والے بچوں کو لے کر تو آ۔ اماں فرماتی ہیں میرا جسم کمزور تھا، جب یہ لال میری گود میں آیا میں نے اس کو دودھ پلایا، اللہ نے اس کی برکت سے میرے ناتواں جسم کو طاقتور کر دیا، اور جب میں بنو سعد قبیلے میں پہنچی تو اونٹنیاں ڈاچیاں وہ دائیاں کہہ رہی تھی حلیمہ کیا ماجرا ہوا، کون سی سواری لے لی؟ اماں فرماتی ہیں سواری بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، لیکن ایک سوار بدلا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں، سوار کی بدل۔ وہ کسی نے پنجابی زبان میں لکھا ہے نا کلام، سبحان اللہ کہہ دیں، وہ فرماتے ہیں آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، جیڑا سب تو سوہنا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ اور پھر فرمایا اس وچ تے سگیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سگیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیاں کدے کنڈ نہیں کیتی، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ یہ دائیاں پوچھ رہی ہیں آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، پہلے حال کی سن، پہلے حال تھے کہ اونٹنی بھی کمزور، چلنے سے لاغر، جسم بھی کمزور۔ اماں فرماتی ہیں پہلے حال کی سن ہن حال کی نے، میرے لال اگے تواڈے لال کی نے، جیڑا سب تو سونا ہے
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਕਿਮ اللہ ملایا ہے، ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਕਿਮ اللہ ملایا ہے، ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਮਾਂ جسمان جائے۔ محبت سے یار، محبت سے۔ سکھ دین و حاکم اللہ ملایا ہے، سکھ دین و حاکم اللہ ملایا ہے، انہوں لکھ سلامہ جسمان جایا ہے، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں، جدہ ملی کوئی نہیں، او ملیا لالے، جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں 4 برکتیں مجھے مل گئیں۔ پہلی برکت، میری اونٹنی کمزور تھی، میری اونٹنی لاغر تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اللہ نے حضور کی برکت سے اس ناتواں اونٹنی کو طاقتور بنا دیا۔ دوسری برکت، میرا جسم لاغر تھا، میرے جسم میں بعض اوقات کئی دنوں تک دودھ نہیں آتا تھا، لیکن جب اس آمنہ کے لال کو میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، میرا ناتواں جسم کو اللہ نے طاقتور بنا دیا۔ پھر تیسری برکت، وہ فرماتی ہیں میرے گھر میں تنگ دستی تھی، بکریاں موجود تھی، دودھ نہیں آتا تھا، لیکن آمنہ کے لال کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں آ گئیں۔ میری وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیا کرتی تھی، پورا گھر بکریوں کے دودھ سے بھر گیا۔ چوتھی برکت، جانوروں کے لیے بنو سعد قبیلہ، جہاں وہ قبیلہ آباد تھا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ اللہ وہ ہمیں گھر دکھائے، اماں حلیمہ کا، حضور کا وہ گھر دکھائے جہاں حضور نے وہ دن گزارے تھے۔ خدا کی قسم اماں فرماتی ہیں اس علاقے میں حضور کی آمد کے بعد، اس پورے علاقے میں حضور کی آمد سے قبل جانوروں کے لیے چارہ موجود نہیں تھا، سبزہ موجود نہیں تھا، لیکن جب حضور کو میں لے کر اپنے گھر آئی ہوں، اللہ کی قسم پورے گھر میں، پورے علاقے میں سبزہ آ گیا، پورے علاقے میں برکتیں آ گئی، اور جانوروں کے لیے اللہ نے چارے کا انتظام کر دیا۔ یہ برکتیں ہیں میرے حضور کی دوستو۔ وہ کہا ہے نا، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ کہہ دو محبت سے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں۔ ایک درخت، ہمارا ایمان اور یقین ہے، اس بات پر یقین ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا وہ حق فرمایا، سچ فرمایا، اور اللہ سے بڑا کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں درخت لگاتے ہیں۔ تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جد گئی مکے، جد گھر لو ٹیت لے کے دو جہاں دا تاجدار آئی، جد آئی لے کے دو جہاں دا تاجدار آئی۔ اور آخری شعر، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کلی نو ویکھے
کہ کدی سرکار نو ویکھے کہے لو کو میرے ویران گھر وچ اج بہار آئی۔ یہ حضور کی آمد سے گھروں میں برکتیں آ گئیں۔ اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں ظلمتوں کا ڈیرا تھا، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ایسا روشنیوں کا میں نے چراغ اس امت کو دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ نبی ہے کہ ابھی دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل پہلے نبی سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، جتنے بھی تمام انبیاء کے خلق تھے، اخلاق تھا، تمام کے تمام کی صفتوں کو اس بچے کے اندر منتقل کر دو، اس بچے کے اندر منتقل کر دو۔ میرے دوستو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ابھی آدھے گھنٹے کی ولادت ہے اور تمام انبیاء کی صفتوں کو اللہ نے اس بچے کے اندر جمع کر دیا، اور پھر فرمایا فلا وربک لا یحکموک فلا وربک حتی یحکموک، اور قسم کھا کر کہا، پہلی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی اور فرمایا لوگو اس نبی کے پیچھے چلو گے تمہیں کامیابی ملے گی، اس سے منحرف ہوگے، اپنا رستہ جدا بناؤ گے، خدا کی قسم ذلت مقدر ہوگی۔ کامیابی چاہتے ہو، میری جنت چاہتے ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا، تمہیں یہ جنت تک لے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔